السلام علیکم دوستوں، فائنینشیل فریڈم کیا ہے؟ پیسے کی آزادی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ہم 80% پیپل کی یہی پیسے کی پرابلم ہے۔ بڑی پیسے کی کمی ہر بندے کو رہتی ہے۔ ہماری جو انکم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمارے ایکسپینسز ہو جاتے ہیں، خرچے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو کیسے کنٹرول کیا کیا جائے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو ہم اسکول جاتے ہیں۔ اسکول پڑھ کے اسٹڈی کمپلیٹ کر کے پھر ہمیں گورنمنٹ جاب، پرائیویٹ جاب یا بزنس یا ڈیلی بیسس پہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ سب کام ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جائے۔ اب جب پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ایکسپینسز بھی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان ایکسپینسز کو کیسے کنٹرول کریں اور اپنی لائف کو بہتر کیسے بنائیں؟ ہم ریٹ ریس میں پھنس جاتے ہیں اور اس ریٹ ریس میں پھنسے ہی رہتے ہیں۔ ریٹ ریس چوہا دوڑ۔ ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نیا کریں گے، انشاءاللہ اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے ہم بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن ہر ماہ ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ ہماری لائف چینج نہیں ہوتی اور ایسے ہی ہماری لائف گزر جاتی ہے۔ تو کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے ہم ریٹ ریس میں کیوں پھنسے رہتے ہیں؟ اور ہمیں اس کے لیے 9 to 5 جاب کرنا پڑتی ہے۔ صبح اٹھنا پڑتا ہے، اگر ہمارا دل ہو یا نہ ہو ہمیں کام پہ جانا پڑتا ہے، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نا یہ جو دنیا ریٹ ریس میں پھنسی ہے نا، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بس کمایا، کھایا اور پھر کمانے کے بارے میں سوچا۔ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ آپ ہم ہمیشہ ہمارے جو خرچے ہوتے ہیں نا، ہماری جو انکم آتی ہے نا، اگر ہم منتھلی 20,000 روپے کما رہے ہیں تو ہمارے خرچے 25,000 ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ یا اگر کسی مہینے ہم کچھ بچا لیتے ہیں، ہماری سیونگ ہو جاتی ہے، ہم کچھ نئی چیز خرید لیتے ہیں۔ ہم ایسے ہی جب نا کچھ نہ کچھ ہم بینک زیادہ، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا بینک سے لون لینا۔ ہم بینک سے لون لیتے ہیں، پھر اسے چکاتے پھر جو ہمارے نا حالات تھوڑے ہو جاتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ قرضے میں پھنستے جاتے ہیں۔ ہمیں بینک کی EMI دیتے، اور ویسے بھی اگر آپ بائک لے لی تو وہ بھی انسٹالمنٹ پہ لے لی، اگر کچھ لوگ گھر بناتے ہیں وہ بھی انسٹالمنٹ بناتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہم انسٹالمنٹ دیتے دیتے ہماری لائف گزر جاتی ہے اور ہمارے پاس پیسے بچتے ہی نہیں۔ اب ہمیں پیسے کے لیے مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا اس سے بچنے کو کوئی ہے راستہ؟ کوئی ہے ایسا حل جس سے کام ہے یہ اس سے بچا جائے؟ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے اپنے سب خرچوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اپنے پیسے سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ ایک نہ کام کرتے ہیں تو آپ کو منتھلی نہ آپ 2,000 بچا لیتے ہیں، 3,000 بچا لیتے ہیں، تو اس بچت کو رکھیں۔ اس سے یہ نہ کریں کہ کوئی نئی چیز، یہ میرے پاس فالتو پیسے ہیں، اسے فالتو سمجھ کے ان کو لگا مت دیں، فضول خرچی نہ کر دیں، لائبلٹیز نہ خرید لیں، وائے کر لیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے پیسے بچ جائیں اور مزید پیسے بچ جائیں اور انہیں کہیں انویسٹ کریں۔ کوئی ایسی چیز خرید، کچھ ایسا کام کریں جس سے آپ کے مزید آمدنی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اور قرضے میں چڑھ جائیں۔ ایسے ہی خود کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے اپنے قرضوں، اب منتھلی آپ نے سب سے پہلے آپ کی منتھلی آپ نے بجٹ بنانا ہے۔ آپ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں کہ منتھلی جو بھی چیز ہے، 1 روپے سے لے کر 1,000، 500، جو بھی چیزیں آپ خریدتے ہیں ان سب کی لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ میں جو فالتو اخراجات ہیں، باقی آپ جو جتنی بھی اگر آپ کا کوئی کام ہے، کچھ چیز خریدتے ہیں اور وہ فضول ہے تو اس کو کٹ کر دیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ نے خریدنی ہے نا، آپ نے سب کی نا ایک لسٹ بنانی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیز بھی ہو آپ اسے جتنی ضرورت کے مطابق خریدیں، فالتو خرچے سے بچیں۔
आप कुछ मंथ ना आप बजट बनाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को कंट्रोल करना शुरू कर लेंगे। जब वो कंट्रोल होंगे, आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा ना, तो आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। अगर आप बैंक में भी 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं ना, तो वो आपको सालाना 8 हजार रुपया देता है। 8% वो देता है आपको, जो मंथली 800 रुपये बनते हैं, और 1 साल बाद वो बन जाते हैं 1,08,000 रुपये। आप अगले साल से ना आपको 1,08,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे करते करते, इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। पैसा आपने कराया 1 लाख जमा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको वो पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कहीं कोई छोटा सी जगह खरीद लेते हैं, आप कोई जगह खरीद के वहां एक छोटी सी शॉप बना लेते हैं, एक दुकान बनाते हैं, दुकान में आप उसे रेंट पे दे देते हैं, वहां से आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। जो हम जितना भी आप खर्चे करते हैं ना, अगर उनको आप बचाना शुरू कर दें और फालतू खर्चों पे कंट्रोल शुरू कर दें, तो आप बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने करना है कि मेरी आमदनी कितनी है। फिर आपने देखना है क्या जो मेरी आमदनी है, क्या मेरे खर्चे से कम है कि ज्यादा है। अगर कम है तो फिर तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो कंट्रोल करना है। अच्छा, क्या आप जो आमदनी आ रही है, क्या इससे आप अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं? अब आप जो पैसा भी कमा रहे हैं, आप ऐसा करें, उस पैसे को बचाएं और उस पैसे को ना आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेयर खरीदें, वो हाँ आप थोड़े से भी खरीद लें, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, और आने वाले सालों में वो आपका पैसा लाखों का करोड़ों में पहुंच जाएगा। आप कुछ करें सही, आप ऐसे फजूल लाइफ में, हमारी जो रूटीन है जिंदगी की, हम कमाते बहुत हैं, इतना ज्यादा कमाते हैं और इतना ही खा जाते हैं। क्या इससे हमारी लाइफ बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, ये आपने डिसाइड करना है कि मैं एक अच्छा फ्यूचर बनाऊं कि बैड। क्या आप सारी जिंदगी कमाते रहेंगे, अर्न करते रहेंगे? मेरा भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम आपने हासिल करनी है। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे, तो क्या ऐसी जिंदगी आप गुजार लेंगे? ये आप पे डिपेंड है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और इस रैट रेस से निकले, जहां 80 से 90% पीपल जो यहां फंसे हुए हैं। क्या आप भी उनके साथ में फंसे रहेंगे? उन्होंने अपनी लाइफ में कभी गौर ही नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ को कभी चेंज करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो क्या आप सोच सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो इसके बारे में सोचें, कुछ करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। हमारे खर्चे जो होते हैं, और अगर आप एक जॉब भी करते हैं, एक काम करें, तो कोई साइड पे काम करें ना, कोई पार्ट टाइम आप काम करें, आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है।